نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تعالی فی کلام مجید سورہ الحشر کی آیت نمبر 18 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خوب خبردار ہے۔ اس آیت کے اندر 2 دفعہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم آیا کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو پھر وہ برائی کے قریب نہیں جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ آپ نیک اعمال کر کے آگے بھیجیں۔ ہر شخص یہ سوچے کہ وہ کون سے اعمال کر رہا ہے، کون سے نیک اعمال ہیں جو وہ کر رہا ہے، آخرت میں وہ اس کے کام آئیں گے۔ تو روز یہ ہمیں چیز جو ہے وہ سوچنی چاہیے۔ اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور آخر میں اس آیت کے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ہم جو بھی اعمال کر رہے ہیں اس کی نظر میں ہیں۔ رمضان المبارک ابھی ہم سے رخصت ہوا، اس کی تمام رحمتیں برکتیں وہ لے کر ہمارے پاس آیا، اور یہ جو بابرکت لیل و نہار تھے اب وہ ختم ہو چکے ہیں۔ عبادتوں کا موسم بہار بھی رخصت ہو گیا، مسجدیں بھری ہوئی تھیں، لوگ جوک در جوک مساجد میں آ رہے تھے، لیکن اس کے بعد اب صورتحال بالکل اس کے برعکس ہے۔ ہم لوگ عبادت کو صرف 1 مہینے کے ساتھ منسلک کر دیتے ہیں، سال بھر کی عبادتیں صرف رمضان میں ہم بجا لانے کی کوشش کر کے باقی 11 مہینے کی چھٹی لے لیتے ہیں۔ رمضان المبارک میں جو عمل کیا جاتا ہے اس کی رفتار بعد میں سست پڑ جاتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سب سے پہلے ماہ رمضان کے اہداف کیا تھے، اس کے کیا ٹارگٹس تھے اور مقاصد کیا تھے، اور ہم کس حد تک ان کو پورا کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تقوی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزوں کو فرض کرنے کی حکمت تقوی کے ساتھ متصف ہونا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 183 ہے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ روزے رکھ کر انسان کا دل، اس کی سوچ سمجھ، اس کا انداز اور اخلاق و کردار سب کچھ بدل جائیں کہ رمضان المبارک کے بعد وہ ایک نئی اور صالح زندگی کا حامل بن جائے۔ اس طرح سے ہو جس طرح سے کہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے اور اس کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی عملی طور پہ اس کی زندگی میں کوئی تبدیلیاں ہوئیں، وہ کون سی تبدیلیاں ہیں؟ کیا وہ پہلے سودی معاملات کا کاروبار کرتا تھا، اب توبہ کر کے اس سے مڑ گیا؟ اگر وہ شراب پیتا تھا تو کیا رمضان کے بعد اس نے چھوڑ دیا؟ کیا وہ دھوکہ دہی، جھوٹ بولنا، ظلم و زیادتی، حسد، غیبت اور دوسرے گناہ کرتا تھا، توبہ استغفار کے بعد اپنے آپ کو پاک صاف کر لیا اور آئندہ سے یہ نیت کر لی کہ وہ اب کوئی برائی نہیں کرے گا؟ تو کیا اس کے اندر یہ تبدیلیاں آئیں؟ اگر یہ کیفیات اس کے دل میں پیدا ہو گئیں اور زندگی میں ایسی تبدیلی آ گئی تو سمجھ لیں کہ رمضان کا مقصد حاصل ہو گیا، ورنہ نہیں۔ چونکہ روزہ حصول تقوی کا انتہائی اہم سبب ہے، اس لیے روزے کی بدولت پیدا ہونے والی علامات سے نفس میں تقوی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ کس طرح سے کہ ہم جو روزے کی حالت میں اللہ کی حلال کردہ اشیاء مثلا کھانا پینا، جمع وغیرہ سے باز رہے، تو کیا ہم اپنے نفس کی اس قدر تربیت کر چکے ہیں کہ رمضان کے بعد اللہ کی بقیہ حرام کردہ کاموں سے ہم باز رہیں؟ دوسرا یہ ہے کہ کیا جیسے روزے کی حالت میں ہم اپنی خواہشات پر کنٹرول کر کے گناہوں کے قریب نہیں جاتے تھے، تو کیا رمضان گزرنے کے بعد بھی ایسی خواہشات کا ہم گلا دبا کر جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں کہ نہیں؟ جیسے روزے کی حالت میں ہم اپنے خیالات کو پاک رکھتے تھے، کیا رمضان کے بعد بھی ہمارے وہ خیالات پاک ہیں؟ کیا روزے کی حالت میں ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت بجا لاتے تھے، تو کیا اس کے بعد بھی ایسا ہے؟ جیسے روزہ رکھ کر جب ہمیں بھوک لگتی تھی تو غریب کا احساس ہوتا تھا، تو کیا آج بھی ایسی صورتحال ہے؟ کسی شخص نے کیا خوب بات کی ہے، رمضان وچ راشن ونڈن والے لوگوں
عیدوں بعد بھی بھوک لگ دیے۔ اگر ہم واقعی اپنی ایسی تربیت کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ٹھیک، ورنہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان مبارک یاد رکھیں۔ آپ نے فرمایا کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جنہیں روزے سے صرف بھوک ہی حاصل ہوتی ہے، اور کتنے ہی قیام کرنے والے ایسے بھی ہیں کہ جنہیں قیام سے صرف شب بیداری ہی ملتی ہے۔ اس کے بعد ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق۔ کہتے ہیں جس چیز کے لیے جان، مال اور وقت لگتا ہے اس کی اہمیت اور محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ مسلسل پورا مہینہ جن مشکلات سے مسلمان گزرتا ہے، یہ اس کی اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق کو بہت زیادہ قوی تر کر دیتی ہے، مضبوط کر دیتی ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے بھوک برداشت کرنا، پیاس سہنا، بے آرام ہونا، سونے جاگنے میں اوقات کی بے ترتیبی، اور روزمرہ کے گھر بار کے کام اور دھندے جو ان کے ساتھ لمبی لمبی رکعتیں پڑھنا، اور بسا اوقات یہ سب کچھ کرنے کے لیے اپنی امراض کا بھی کچھ خیال نہ کرنا، یہ سب مشقتیں دیکھیے کہ ہمیں کس چیز کے لیے تیار کر رہی ہیں، وہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے وہ رمضان المبارک میں عروج پر ہوتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ چیز اس کے بعد بھی جاری رہتی ہے کہ نہیں۔ اس کے بعد ہے نیکیوں کی طرف رغبت۔ کیا رمضان کے بعد ہمارے اندر یہ نیکیوں کا جو سلسلہ تھا، نیک اعمال کرنے کا، کیا وہ اب بھی جاری ہے کہ نہیں جاری؟ کیا رمضان گزرنے کے بعد بھی ہم نمازی ہی رہیں گے؟ کیا رمضان المبارک گزرنے کے بعد داڑھی جیسی سنت رسول ہم رکھیں گے؟ کیا رمضان گزرنے کے بعد بھی نیکیوں کے ساتھ جو ہماری محبت ہے وہ جاری رہے گی؟ کیا رمضان گزرنے کے بعد بھی ہمارے دل میں گناہوں سے نفرت رہے گی؟ اگر تو رمضان گزرنے کے بعد بھی نیکیوں والا معاملہ یوں ہی رہا تو ٹھیک، وگرنہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ہے زبان کا اچھا استعمال۔ ماہ رمضان کے آتے ہی ہم گناہوں سے دور رہنے والے بن گئے، ہمارے دلوں میں گناہوں کی نفرت ہونا شروع ہو گئی۔ روزہ رہ کر ہم چگلی، جھوٹ، گالی اور بیہودہ باتوں سے بچنے لگے۔ تو کیا رمضان کے بعد بھی ہم جھوٹ سے نفرت کریں گے؟ کیا رمضان کے بعد بھی اپنی زبانوں کو گالیوں سے بچا کے رکھیں گے؟ کیا رمضان کے بعد بھی ہم اپنی زبانوں سے کسی مسلمان کی غیبت نہیں کریں گے؟ کیا رمضان المبارک کے بعد بھی ہم اپنی زبانوں کو ہر قسم کے غلط استعمال سے بچا کے رکھیں گے؟ اگر ایسا ہی ہے تو ٹھیک، وگرنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول یاد رکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے جھوٹ، فریب کاری، بیہودہ باتوں اور بیہودہ کاموں سے اجتناب نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے گناہوں سے دوری۔ مسلمان ماہ رمضان میں بعض حلال چیزوں کو بھی اپنے اوپر حرام رکھتے ہیں۔ کھانا اور پینا حلال تھا، مگر روزے میں ہم نے انہیں اللہ کے حکم پر اپنے اوپر حرام کر لیا۔ تو کیا جو کام سرے سے ہے ہی حرام، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، بہتان تراشی، گالی دینا، فحش بولنا، غیر محرم کی طرف دیکھنا، الغرض ہر وہ کام جس سے شریعت اسلامیہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ تو جیسے رمضان المبارک کے اندر جو ہے ہم اللہ کے کہنے کے اوپر ہم حلال اپنے اوپر حرام کرتے ہیں، تو ایسے ہی جو کام سرے سے ہیں ہی حرام، رمضان گزارنے کے بعد انہیں اپنے اوپر ویسے ہی حرام سمجھے۔ یاد رکھیں کہ روزہ محض بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی خواہشات پر کنٹرول کرنے کی ٹریننگ بھی تھی۔ سو ہمیں محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم رمضان گزرنے کے بعد بھی اپنی خواہشات پر کنٹرول کر سکیں گے؟ رمضان جو ہمارے اندر صبر چاہتا تھا، کیا رمضان گزرنے کے بعد اس اہل ہو چکے ہیں کہ باہمی اختلافات میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں؟ کیا اس سے ہم نے ایسی تربیت حاصل کر لی کہ ہمارے اندر موجود جو انانیت کا جنازہ ہے وہ نکل گیا؟ کیا ہم اس قدر صابر بن چکے ہیں کہ مشکل ترین حالات میں بھی صبر و تحمل کا دامن نہ چھوڑیں؟ اس کے بعد ہے ہمدردی و غمگساری۔ ماہ رمضان لوگوں کے درمیان خیر خواہی اور دوسروں کے دکھ درد بانٹنے، معاشرے کے کمزور اور محروم افراد کے مسائل کو سمجھنے اور ان کا تجربہ کرنے اور اپنی خوشحالی اور کشادگی میں ان کو شامل کرنے کا مہینہ ہے۔ تو کیا رمضان کے بعد بھی ہمارے اندر یہ جذبہ قائم رہے گا؟ کیا ہم حقیقی طور پر ایک دوسرے کے غم خار بن چکے ہیں؟ کیا رمضان کے بعد بھی اسی طرح ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کریں گے؟ اس کے بعد ہے جذبہ اخوت۔ جذبہ اخوت یا بھائی چارہ جو ہمارے اندر رمضان میں پیدا ہوا، کیا وہ اس کے بعد بھی جاری رہے گا؟ کیا ہم اپنے اندر سے ذات پات ختم کر سکیں گے؟ کیا اس رمضان میں انانیت ختم ہو جائے گی؟ اس کے بعد ہے معاشرتی امن و امان۔ روزے کی حالت میں ہم لڑائی نہیں کرتے، کیا اس کے بعد بھی ایسا رہے گا؟ کیا ہم ان چیزوں سے بچیں گے؟ کیا رمضان کے بعد بھی ہمارے اندر روزہ، قیام، صدقات و خیرات، تلاوت کلام مجید، یہ والی چیزیں موجود رہیں گی؟
کہ نہیں رہیں گی. ان کے ساتھ